فوزان صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تو فرزانہ ہے فوزان کے نام سے. جی خیریت سے ہے؟ جی الحمدللہ. جی ابھی تک مسافر ہے آپ یا چھوڑ دیا اسلام آپ نے؟ چھوڑ کر واپس بھی آ چکی ہوں الحمدللہ. ارے واہ کیا بات ہے. مطلب پہلے مسافر تھی پھر اسلام چھوڑ دیا تھا پھر سے مسافر بن گئی آپ؟ نہیں اس طرح کچھ نہیں چھوڑا تھا میں نے کہ لیکن یہ ہے کہ دل میں کچھ کیسے باتیں چھوڑا آئی تھا؟ تھی شگو کچھ باتیں کی تھے. ارے ساحل سیدھا مدعے پہ آیا یار انہیں اسلام واپس کیوں قبول کیا وہ ریزن دے دے. اچھا نہیں اس سے پہلے ٹیسٹ ہو جائے نا. نمازیں پڑھتی ہے آپ؟ ٹیسٹ ہو جائے. یار بہت سلو آواز ان کی. نہیں ہیڈ فون میں لگایا ہوں میرے کو تو آ رہی ہے. نہیں ویسے بالکل بھی نہیں آ رہی ہے. اچھا رکو تھوڑا آواز یہاں سے. اچھا فل ہے. اوکے چلو تھوڑا یہ کر لیں گے ایڈجسٹ کر لیں گے. جی نمازیں پڑھتی ہے آپ؟ جی جی پڑھتی ہوں الحمدللہ. اوکے اتحیات سنا دے. ہیلو جی جی اتحیات سنا دے. ہیلو ارے اتحیات سنا دے. اوکے بسم اللہ. جی جی میں سنا ہی رہی ہوں. ویٹ کریں. جی سنائیے. التحیات للہ والصلاۃ. کام باری یار کیا انٹرنیٹ لے کے آتے ہو یار. اتحیات سنتے ہی بات خراب ہو جاتی ہے سر. ماحول بدل جاتا ہے, جذبات بدل جاتے ہیں, اوقات بدل جاتی ہے, سب کچھ بدل جاتا ہے. ان کو یہ میرے خیال سے ام فوزان جو یہ چیٹ میں ہوتی ہے یہ وہی ہے لگتا. چلو یہ ام فوزان ہی ہے یہ چیٹ میں ہوتی ہے. خیر لیکن یہ مسافر خانے میں پھر سے آ گئی ہے. تو مسافر خانے میں اللہ نے ان کو بڑھیا سا انٹرنیٹ نہیں دیا. لیکن ہائے 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 سر دلیپ کو میار کا آخری چشمہ چراغ آیا یار. بردر دلیپ. اچھا فوزان پھر سے آ گئی ہے. رک جا یار فوزان جی آپ کے وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں چلتا صحیح سے؟ فوزان جی فوزان ٹاٹا بائے بائے فنش. آئی اللہ بس سنا چکی ہوں. جی سنائیے. آپ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی آپ. اچھا جی جی وہ میں نے سنا دیا. اوکے ٹھیک ہے میں دوبارہ سنا لیتی ہوں. نہیں ہاں واپس. اتحیات للہ والصلوات سے آگے آواز نہیں آ رہی بہن. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اوکے کیا انٹرنیٹ ہے یار اس کا. اچھا مرتنجے بھائی کہہ رہے مسافروں کو انٹرنیٹ کی کیا ضرورت ہے. بھائی ضرورت ہے. ابھی آپ سمجھو مسافر ہے, آپ ہوٹل میں گئے تو دیکھو دونوں ڈفرینس سمجھو مرتنجے بھائی. مسافر جو ہوتا ہے نا وہ خود کچھ نہیں کرتا ہے کبھی. وہ دوسرے نے جو کیا ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ. یعنی آپ ایک مسافر ہیں, آپ ہوٹل میں گئے, ٹھیک ہے, آپ کو وہاں پہ چاہیے انٹرنیٹ, نہیں تو ہوٹل والے پہ آپ چڑھ جائیں گے. تو ان کو نان مومنوں سے سویدھا ساری چاہیے ان مسافروں کو. ان کو خود کو کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ مسافر ہے. آئی ہوپ ابھی آپ کا انٹرنیٹ چلے گا فوزان جی. مجھے نہیں معلوم میں کیا پرابلم آ رہی ہے, اور یہ اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں ہمیشہ. اچھا جی تو کیا ڈاؤٹس آپ کے آئے تھے اور اس کا کیا جواب آپ کو ملا بتا دیتے. نہیں صرف یہ پوچھے واپس کیوں گئی. صرف یہ پوچھے واپس کیوں گئی, کیا چیز جو انہیں واپس لے کے گئی اسلام میں. اچھا چلو یہی بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے اوکے. دیکھیں میری ایک فیملی ہے, ٹھیک ہے, میرے ہسبینڈ ہیں اور ہم جو ہیں ایک لائف گزارتے ہیں جو کہ بالکل ایک پراپر وے کے مطابق گزارتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر چیز اس میں ہمیں بتائی جاتی ہے
اور ایون ہم اگر نہ بھی میرڈ ہوں تو تب بھی ہمیں پوری لائف بتائی جاتی ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے نا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. سنا تو ہوگا یہ آپ نے ہمیشہ. تو میں نے جب میرے دماغ میں ڈاؤٹس آئے اور بہت زیادہ آ گئے, ٹھیک ہے, جس کو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ آئی واز بہن یہ ٹوٹل پورا ٹیسٹمنی کا چینل نہیں ہے, سمپل یہ بتانا ہے کہ اسلام میں کیا چیز آپ کو واپس لے کے گئی. اگر آپ نے اپنی ٹیسٹمنی سنانی ہے تو اس کے لیے اسلامک چینل ہیں. یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا چیز واپس لے کے گئی. مجھے یہ چیز واپس لے کر آئی کہ ریلیجن لیس زندگی یا ریلیجن سے فری زندگی ایک بالکل ایک جانوروں والی زندگی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر فی الحال اگر ہم کسی دوسرے ریلیجن میں جانا چاہیں, فار ایگزامپل کوئی اسلام چھوڑتا ہے اور کسی دوسرے بھی ریلیجن میں جاتا ہے, تو جن چیزوں سے اگر وہ خائف ہو کر دوسرے ریلیجن کی طرف جا رہا ہے تو ہر ریلیجن میں کچھ نہ کچھ بلکہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آبجیکشنیبل ہیں. اوکے, تو دوسرے سو بیسیکلی پہلی بات یہ ہوئی کہ آپ یہ مانتی ہیں کہ اسلام کے اندر مسئلے مسائل ہیں, لیکن آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اسلام چھوڑیں گے تو جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے, اور کسی دوسرے ریلیجن میں دیکھیں گے وہاں پہ بھی مسئلے مسائل ہیں. کریکٹ؟ لیکن میری بات سنیں, اسلام میں ہاں جو یا نا, ہمیں جو میں نے مسئلے بھی بولا ہے مسائل وہ نظر صحیح ہے آتے کہ ہیں, نہیں ہے؟ میری بات سن لیں, کسی بھی سوال کا جواب ہاں یا نہیں ہوتا نا. ارے میں نے جو آپ کی ایک بات لائن سن سنیے, آپ کے کو سینٹینس بولا ہے کہ آپ میرے سینٹینس سے اگری کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی, یا چینج کریں گے اس سینٹینس کو؟ اسلام میں مسئلے مسائل ہمیں اپنی, اگر ہم ایک ذہن کے مطابق دیکھتے ہیں, اپنے شعور کے مطابق جو کہ محدود ہے, تو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے لیکن اگر ہم پرفیکٹ. سو ٹھیک سے اگر ہم ایز اے ہیومن بینگ اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں ڈھیر سارے مسئلے مسائل نظر آتے ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ڈھیر اسلام سارے, کو چھوڑ دیں گی تو آپ کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی. کریکٹ؟ جی بالکل, کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں بہترین ہو گیا. تو پروپر سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی, کہ اسلام میں بھی مسئلے مسائل ہیں. اوکے ڈن ہو گیا. اچھا اب مجھے یہ سمجھائیے, کوئی ایک آرگیومنٹ کو لے کے پک ون آرگیومنٹ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام میں تو یہ ہے اور ہماری ناقص عقل کے مطابق ایک مسئلے والی بات ضرور ہے, لیکن اگر میں اسلام کو چھوڑ دوں گی تو یہ والی بات مجھے اس طریقے سے جانوروں کے طریقے سے کرنی پڑے گی. تو پلیز یہ ایک مسئلہ کوئی پکڑے. اچھے سنیں, سیکس سلیوری وغیرہ کے بارے میں نے بہت سنا میں ہے, نے اور یہ بولا, واقعی میں نے سیکس سلیوری بولا, میں آپ کو میں نے بتا رہی بولا, ہوں جو چیزیں میں نے آپ کو فری ہینڈ دیا بہن. کوئی ایک مسئلہ ایسا پکڑے جو اسلام میں اگرچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مسئلے والا ہے, لیکن اگر آپ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہیں گی تو آپ کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی. پک ون, خود پک کریں, مجھے سیکس سلیوری نہ بتائیں اس وقت. میں آپ کو اپنی بات کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں, آپ مجھے وہ کرنے نہیں دے رہے, آپ اپنے پوائنٹس رکھ رہے ہیں. میری پیاری بہن, مجھے آپ کی ساری باتیں چاہیے نہیں, مجھے بس ایک مسئلہ چاہیے کہ اگر آپ اسلام چھوڑیں گی تو جانوروں کی طرح رہیں گی, ورنہ آپ اسلام میں اس کٹرتا کو, اس اسٹوپڈیٹی کو پھر بھی اپنائیں گی. وہ ایک مسئلہ جاننا ہے مجھے. ون, اگر ہم اسلام چھوڑتے ہیں تو اوور آل ہی ہم ایک تمام بہن جو مان ہے لیا ہمارا اوور آل فلاسفی 100%, اس اوور آل میں سے کوئی ایک چیز تو پکڑو نا یار, مجھے بتاؤ تو صحیح, میں کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں. اوکے, جیسے کہ ہماری جو عبادت کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت ڈیسینٹ ہے, تمام مذاہب سے سب سے بہتر ہے. اسلام میں آپ عبادت کریں گے اور اسلام چھوڑ دیں گے تو آپ عبادت نہیں کریں گے. مسئلہ کیا ہے اس میں, جانور والی زندگی کون سی ہوگی؟ لائک آپ مجھے کہہ رہی ہیں اسلام میں نہیں رہ دیکھیں, کے آپ کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے اور لازمن پڑھنی ہے, اور نہیں پڑھیں گی تو اللہ آپ کو گناہ دے گا اور آپ کو چترول کرے گا. پانچ وقت کی آپ اگر نماز اسلام میں نہیں صرف ہیں تو آپ نمازیں نہیں پڑھیں گی, تو مسئلہ کیا ہے؟ عبادت جیسے 5 وقت کی نمازوں تک ہی محدود ہے. ارے بہن, ابھی آپ نے عبادت کی بات کیسے کی ہے نا, تو ہے, عبادت اللہ کی عبادت 5 وقت کی نمازیں ہی عبادت ہیں. میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. آپ کو پتہ ہے نا اسلامک عبادت جو ہے وہ بہن کن میری کن بات چیزوں سنیں, پر ہم بہن جو میری بات سنتوں سنیں, پر بات سنیں. جون سے عبادت میں بات کرنی ہے اسے ون آن ون باری باری کر لیجیے گا. نمازوں پہ تو پتہ لگ گیا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی زندگی کو. اگلا کوئی اور مدعا لیں. ٹھیک ہے, وہ تو ہر میں دیا گیا ہے کہ سیکنڈ مدعا, ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہر چیز دیکھیں, پاکی ہر ناپاکی, چیز نہیں, ٹھیک, جنیرک بات نہیں کروں گا, اسپیسیفک کریں گے آپ بات مجھ سے. ہم ایک ایک چیز کو اسپیسیفکلی دیکھیں گے. چلیں فرسٹ آف آل پاکی ناپاکی کو لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, پاکی نا پاکی کو لے لیں. پاکی کیا ہے اسلام کے اندر؟ کیا آپ اسلام کے اندر پاکی کو ثابت کریں, کیا ہے پاکی؟
بھائی ہمیں تمام طریقے جو بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہماری ایک انسانی جو بہن درجات پاکی ہوتے کو ہیں ثابت کر دیں کہ پاک رہنے سے آپ کی زندگی پہ کوئی فرق پڑتا ہے. رادر اسلامک پاکی بالکل یہ ہے. بالکل فرق پڑتا ہے. میں بتاتا ہوں کیسے فرق نہیں پڑتا, بتا دیتا ہوں اب آپ کو, اور چیلنج کرتا ہوں آپ کے سارے علماء کو کہ یہ اسٹوپڈ ایڈیاٹک آرگیومنٹ ہے. اسلامک پاکی یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سیکس کیا ہے تو آپ کو کم از کم وضو کرنا ہے اس کے بعد, اور پرائیویٹ پارٹس کو دھونا ہے. مجھے بتائیں وضو کرنے سے امب فرق پڑے گا؟ میں کہتا ہوں کہ بھائی جان آپ نے سیکس کیا ہے, آپ شاور لے لیں. آپ اگر شاور لے لیں گی تو آپ پاک نہیں ہے اسلام کے مطابق. آپ کو غسل کرنا ہے, غسل کرنا ہے, شاور نہیں لینا. تو شاور لینے میں اور غسل کرنے میں فرق کیا ہے؟ طریقہ جی فرق ہونا ہے چاہیے. کہ فرق ہے, طریقے کا فرق ہے نا, شاور میں طریقے کا دیکھیں فرق ہے جو نا. اب مجھے بتائیے, سن لیں مجھے بتائیے, کیا اسلامک غسل میں صابن یوز کرنا ضروری ہے پاکی کے لیے؟ آنسر می. دیکھیں اس وقت جو بہن یہ سمپل جو کوشچن ہے, سمپل کوشچن کا سمپل آنسر. اس وقت نہیں اس وقت کی نہیں بات نہیں ہے, پانی اس وقت ہو ٹھیک ہے یا اس پانی وقت ہو, کیا صابن یوز کرنا لازم ہے کہ جب تک صابن یوز نہیں کرو گے آپ پاک نہیں ہو سکو گے, ہاں یا نا؟ سمپل آنسر ہے یہ. نہیں صابن ضروری نہیں کیونکہ پانی جو بہترین. ہے وہ جبکہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جب تک صابن یوز نہیں کرو گے بیکٹیریا اور وائرل کو آپ کل نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر آپ نے صابن یوز نہیں کیا تو جرمز آپ کی باڈی پہ ہیں. سو اوور آل اب آپ اسلامک سننا پاکی میری از بات اے سنیں گے اسٹیوپڈیٹی which has nothing to آپ do میری with بات germs or anything else. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے جو جس دور میں یہ پاکی ناپاکی کے مسائل آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اس وقت کیا استنجا وغیرہ کیا جاتا تھا اور اس پتھروں وغیرہ سے کیا جاتا تھا یہ سب. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ مٹی وغیرہ میں جو پاکی کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, جراثیم کچھ وغیرہ جو ہوتے ہیں ایلیمنٹس, وہ ہماری جو ماڈرن ایج کے یہ جو صابن وغیرہ آپ کو کسی نے گدھا بنایا, آپ کو کسی نے یہ گدھا بالکل بنایا اس بارے میں, کیونکہ جو آپ بتاتے ہیں کہ روڈ سائڈ سے آپ نے مٹی پکڑ کے لگا لینی ہے اپنے پرائیویٹ پارٹ پہ. پلیز برائے مہربانی نہ لگائیے گا, آپ کو یورینل ٹریک انفیکشن ہو جائے گی, آئی گارنٹی یو. سو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ, بیکاز اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ یہ ہے نا, جرمز کے یہ بہت ویسٹ زیادہ کی بھی جرمز کے ریسرچ درمیان ہے. رہتے تھے. دے یوز ٹو لیو انڈر ا لاٹ آف جرمز, اور ان کی باڈی تیار تھی ٹو فائٹ ود دیز مینی جرمز. آپ کبھی محمد کی سنت پہ عمل کر کے مٹی سے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو صاف نہ کیجیے گا, یورینل ٹریک انفیکشن ہو جائے دیکھیں گی, آج تو کل بڑا کے مسئلہ دور کرے میں یہ گی آپ کے سہولتیں لیے. موجود ہیں, سنیں میری بات. اوکے, آج نہیں کل کے دور میں تو سہولتیں یہ موجود ہیں, لیکن اسلام نے نہیں آپ کو سکھایا, یہ آپ کو نون مسلموں نے سکھایا ہے. صابن آپ کو نون مسلموں نے دیا ہے, اسلام نے آپ کو نہیں سکھایا ہے. سو بیسیکلی آپ اسلام کو چھوڑ کے جانوروں والی زندگی نہیں گزاریں گی, آپ نان مسلم والی زندگی گزاریں گی, اور وہ صابن یوز کریں گے, اور انہیں پرواہ نہیں ہے کہ صابن سے اپنے اچھا بدن سنیں, کو دھوتے اوکے ہوئے مجھے کلمہ پڑھنا ہے تاکہ میں پاک ہو جاؤں. سو بیسیکلی جو آپ پاکی کی ایگزامپل دے رہی ہیں, اٹ از نتھنگ بٹ اے اسٹیوپڈ ایڈیاٹک نوشن کہ بھائی کیوں, کیا مسئلہ کیا ہے. آپ کے ویسٹ میں بھی یہ ریسرچ وغیرہ کی گئی ہے, آپ ذرا چیک کیجیے گا کہ بہن مٹی جی میں میرا ویسٹ جو ہے میرے پیو کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں کہیں سے لے کے نہیں آیا ویسٹ کو, ٹھیک ہے. So don't tell me mere west mein, number one. Number two, what I'm saying is very simple. If you can comprehend and if you have 2% of a brain, you can understand کہ اسلامک پاکی کا کوئی تعلق نہیں ہے بدن کی صفائی سے. میرا بیسک پرپس تھا آپ کو ایکسپلین کرنا کہ اسلامک پاکی کا بدن کی صفائی سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک کا. یہ تو دیکھیں آپ نے اپنا آرگومنٹ رکھ دیا, ٹھیک ہے. اب آپ لوگ ابھی دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ابھی دیکھ لیں, چیک کر لیں. میں ابھی چیک کر لیتا ہوں. آپ ٹھیک, کے جو افریقن لوگ ہیں وہ ان کے ہاں سر کے اوپر مینڈیاں بنی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, جی جی, دیکھا آپ نے, ہاں وہ مینڈیوں میں شیمپو نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے, جی, شیمپو نہیں جا سکتا ان کے مینڈیوں میں, وہ صرف کیا سر کو دھوتی ہیں یا سر کا مسح کرتی ہیں, سر کا تیمم کرتی ہیں, ٹھیک ہے. 2 ہفتے کے بعد آپ اس عورت کے پیچھے لائن میں کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے سر سے اتنی بو آ رہی ہوتی ہے کہ شاید کتے کی ٹٹی میں سے اتنی بو نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سر پہ پسینہ آتا ہے اور وہ شیمپو کا استعمال نہیں کر سکتی, لہذا کتے کی ٹٹی سے زیادہ بدبو آتی ہے. اسلام کی پاکی کے اندر شیمپو کا استعمال کرنا کمپلسری نہیں ہے, لکھا نہیں گیا ہوا.
آپ نے صرف بھائی سر یہ پہ تو پانی موجودہ ڈالنا دور ہے کی اور چیزیں جو آپ ہر پاک کوئی ہو گئی ہیں. ایک سیکنڈ, آپ پاک ہو گئی ہیں صرف سر پہ پانی ڈالنے سے. سو بائی ڈیفینیشن اسلامک پاکی ضروری کافی نہیں ہے, آپ کو ویسٹرنز کا شیمپو استعمال کرنا پڑتا ہے اور آپ کرتی ہیں, آف کورس کرتے ہیں, لیکن یہ موجودہ جو دور کہ کی چیزیں محمد نے ہیں. نہیں لیکن کہا. ہم لہٰذا جانوروں, آپ نے کہا اسلام کو چھوڑوں گی تو میں جانوروں کی طرح زندگی بسر کروں گی, لہٰذا آپ اس نے اسلام میں اللہ رہتے آپ ہوئے کے لیے جب تک جانوروں والا کام نہیں کریں گی, جن کو آپ نے نان مسلموں کو جانور کہا ہے, جب تک آپ جانوروں والا نہیں کام نہیں نہیں کریں گے بالکل اسلام بھی میں نہیں. رہتے دیکھیں ہوئے, آپ تب تک آپ کے سر سے کتے کی ٹٹی کی طرح بو آئے گی. فرسٹ آف آل تو میں نے کسی کو بھی جانور وغیرہ نہیں کہا, میں اپنے آپ کا کہہ رہی تھی, آپ ٹھیک ہے, کہ مجھے اس طرح کا لگتا ہے کہ اگر میں اسلام کو چھوڑوں گی, کیونکہ نان مسلم جو ہیں وہ بھی کسی ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے اکارڈنگ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن مجھے کیونکہ میں اسلام میں ہوں, مجھے کوئی اور ریلیجن فی الحال امپریس نہیں کر رہا, تو نہیں, مجھے سب بات کچھ یہ غلط لگتا ایک ہے. سیکنڈ جی بہن, ایک سیکنڈ, میں نے تو کبھی ریلیجن کی بات نہیں کی. نمبر 1. نمبر 2, ریلیجن کا پرپس آپ کو باڈیلی کلیننگ سکھانا ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ باڈیلی کلیننگ نہیں دیکھیں, یہ تو کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام تو ہمیں تمام طریقے سکھاتا مجھے ہے, پتا ہے آپ کمپلیٹ کو کیا کوڈ کہتا ہوتا ہے ہے, اس اسلام, میں سب کچھ مجھے آ پتا, جاتا ہے. ارے بہن مجھے پتا ہے آپ کو اسلام کیا کہتا ہے, اور وہی سکھا رہا ہوں. اسلام جو آپ کو بتاتا ہے اچھا وہ ٹھیک ہے, اوکے. ایک اگر سیکنڈ, لیٹ آپ می فنش مائی افریقہ میں جائیں اسٹیٹمنٹ, گے, لیٹ می فنش دس اسٹیٹمنٹ, ویری انپورٹنٹ. یہ نچوڑ ہوگا ہماری اس ڈسکشن کا, تاکہ آپ کے بھی ذہن میں آئے بات. میں کہہ رہا ہوں اسلام 7ویں سینچری عربین پینسلا میں رہنے والے جاہل لوگوں کو باتیں سکھاتا ہے جو کہ اس وقت کے جاہل لوگوں کے لیے ضروری تھی, نیڈ تھی. آج کل کے زمانے میں رہنے والے یا جو رومنز اور گریک لوگ تھے, جو کہ اپنے اس وقت کی سائنس پہ عروج رکھتے تھے, اور ان کے پاس صابن اور شیمپو ٹائپ چیزیں بھی تھیں جو کہ اپنے بالوں میں اور اپنے بدن پہ لگاتے تھے اور اپنی باڈی کو کلین کرتے تھے, ان باتوں کا بھی آپ کے نبی اور آپ کے اللہ کو نہیں پتا تھا, which caused a huge problem. کہ آپ کے نبی اور آپ کے اللہ نے آپ کو اتنی بیسک باتیں بتائی ہیں کہ ان بیسک باتوں کے مطابق آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتی. آپ کو دوسرے ریلیجن نہیں, دوسری آئیڈیالوجیز میں رہنے والے لوگ جو کہ ریلیجن کے تھرو یہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ باڈی کی سیٹسفیکشن کے لیے کرتے تھے, آپ کو ان کو اپنانا پڑا ہے. لہذا اسلام آپ کو کچھ ایسا نہیں دیتا کہ جو آپ اسلام کا مانتے ہوئے آج کے دن میں 100% وہ کر سکے. ہینس یو آر باؤنڈ ٹو یوز ادر ٹیکنالوجی. ہینس اسلام کی جو زندگی میں رہنے کی طریقے ہیں وہ انکمپیٹیبل ہیں آج کے زمانے میں. یہ میرا فائنل پوائنٹ تھا. پلیز. عربین پینسولا کا وہ جو 7th سینچری کا جو ریلیجن تھا نا, وہ پوری دنیا میں ہی پھلا پھولا تھا اسی وقت, ٹھیک ہے, 7th نہیں سینچری بھلا کے بولا تھا, بعد ہی نہیں بھلا بولا تھا, گارنٹی. لے جی پوری بیٹ لگائیں دنیا میرے میں سے, پھیلا ہے. 10 لاکھ ابھی کے بھی دوں گا 7 سینچری میں نہیں پھیلا تھا. چلیں قریب ترین زمانے میں 8th سینچری میں, ٹھیک ہے, بالکل. اب آتے تو ہیں 8 وہ سینچری جو میں. آپ 8 سینچری رومن میں اور کیسے پھیلا, گریک, جب 8 سینچری میں کیسے پھیلا, جب آپ تلوار سے لے کے نکلے, کتے کی طرح قتل کیا آپ لوگوں نے, نہیں ابھی فی عورتوں کو الحال سنیں ریپ میری کیا, بات, ابھی سلیو کیا, غلام بنایا, ریپ کیا, مردوں کو قتل کیا, لوگوں کے گھروں کے گھر اجارے, لائبریریز کی لائبریریز جلائیں, لوگوں کو کتے کی طرح زنجیریں ڈال کے رکھی, ان کے مندروں کو توڑا, ان کے چرچوں کو توڑا, ان کے سینیگوگز کو توڑا. یہ آپ کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے, میں اپنے پاس سے نہیں جی بتا رہا. سنیں اس میری طریقے بات, سے جی آپ نے لوگوں کو سلیو بنایا. پھر 12ویں صدی کے بعد آپ لوگ جھوٹ کے اوپر آئے اور آپ نے اپنی کتابوں میں جھوٹ لکھا, سنیں اور اس کے ایک بعد آپ بات ہے, زبان سے لڑائی آپ کیا. جو اس کے بعد آپ نے سنیں مرتدوں کا میرے قتل کرتے رہے, جو مرتد ہوا اور اتنا بولا بات ہی اسلام نہیں کے ہو نام سے سکتی قتل والے ہو. کرتے رہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اسلام کو بلایا. جی بہن بولیے. آپ پوری اسپیچ دے رہے ہیں اور مجھے معلوم ہے آپ بہت اچھے اسپیکر ہیں, بٹ آپ کو ایک اچھا لسنر بھی بننا چاہیے, ٹھیک ہے, بات میں اس بہت طرح اچھا سے نہیں لسنر ہوتی. ہوں. میں آپ جب کوئی حجت کے ساتھ بات کرے گا, آپ کی طرح اگر کوئی ہوا میں تیر پھینکے گا نا, تو پھر مجھے ایسا ہی کرنا پڑتا ہے. اچھا, تو پھر آپ بولنے کا موقع نہیں دیں گے. میں بولنے کا موقع دوں گا, لیکن آپ حجت پریزنٹ کریں نا, ہوائی باتیں نہیں کریں. یہ جو آپ کو ہوائی باتیں لگ رہی ہیں وہ میں نے ہمیشہ سنی ہے, وہ میں نے پڑھی ہیں, اور یہی میں جو اپنے بہن طور پہ جان ہوں, میں میں آپ آپ کو ایک کو بات وہی بتاؤں, بتاؤں گی نا. آپ کی گلی میں کتا ہوتا ہے, بھونکتا ہے, کبھی کبھی سنا ہے آپ نے؟ مجھے پتا ہے آپ کمپیئر کریں گے, ہوتا ہے اسلامک نا. عورت ہی ہوتی ہے وہ نہیں, میں ہوتی ہے. اسلام کو نہیں کمپیئر کر رہا, سوری چھوڑ دیجئے. آپ نے گلی میں بھونکتا ہوا کتا دیکھا؟ اس کا کام بھی ہوتا ہے بھونکنا جی ہر بولیں, آنے جانے والے جی کے بولیں. اوپر, رائٹ. سو آپ کے مولوی بھی یہی کرتے ہیں, ریفرنس سے بات نہیں کریں گے, حجت سے بات نہیں کریں گے, بہو بہو کریں گے. میں جب بھی بات کروں گا ریفرنس سے کروں گا, چیلنج کروں گا, جو بولا اس کا ریفرنس مانگو, میں دکھاتا ہوں.
دیکھیں اتنا فرق ہے میرے میں اور آپ کے مولویوں میں. چلیں اوکے اوکے اسی بات پہ آپ ہے نا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام اس طرح سے پھیلا ہے, عورتوں کو ریپ کیا گیا ہے, اور جو آپ باتیں بتا رہے ہیں 8th سینچری کی بتا رہے ہیں نا آپ, تو پلیز وہ تمام بتا دیں مجھے کسی اچھی سی ہسٹری کی بک سے ڈن جو ہو گیا, ہم مسلمانوں کے ڈن لیے ہو وہ گیا, ڈن ہو قابل گیا, ہسٹری ڈن ہو اعتبار گیا ہو. جی. جو مسلمانوں کے لیے قابل اعتبار اور کسی اور کے لیے, ہسٹری آف الطبری پڑھ لیں جائیں. مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتاب, مسلمانوں کے عالم کے تھرو لکھی ہوئی کتاب ہسٹری آف الطبری 6 والیوم سے لے کے 48 والیوم تک پڑھ لیں. آپ کو محمد کا اسلام بھی نظر آ جائے گا, محمد کا مکہ مدینہ بھی نظر آ جائے گا. پہلے 6 والیوم پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ محمد سے پہلے کی باتیں ہیں, ان کو چھوڑ دیں. 6 والیوم سے لے کے 42 والیوم تک آپ پڑھ لیں, ساری کی ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے, ایک ایک چیز ایچی بیچی لکھی ہوئی ہے. آپ کو کسی بھی انگریز اسکالر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ایجپشن اسکالر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اسپینش اسکالر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف اور صرف اپنے اسکالر کو پڑھ لیں. لے جی جائے, چیلنج ہے, نہ لکھا ہو مجھے آگے پکڑ لیں جائے. تاریخ ابن اسحاق تاریخ ابن ویلڈ ہے. اسحاق, ابن اسحاق تو اپیرنٹلی مر گیا تھا 70 سال آفٹر دا ڈیتھ آف محمد میں. اس نے امب لکھنا ہے, اس نے کون سی ہسٹری لکھ دینی ہے, نہیں اس نے میں ان کی سیرت النبی لکھی ہے, ہوں اس نے محمد کی سیرت لکھی ہے, آپ نے ہسٹری مانگی ہے بہن, فرق سیرت میں چیز یہ ہے. تمام چیزیں آتی ہیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابے محمد جو ہے وہ تو 8ویں صدی کے شروع میں مر گیا تھا, 632 میں مرا تھا نا. جی تو نہیں, پھر تو جو محمد 632 کے باقی کے 70 سال ہیں وہ کہاں سے لوگے, چھٹکنے سے. نہیں وہ پیدا ہوئے تھے تب 632 632 میں مرا تھا, 632 میں آپ کا نبی مرا تھا, 612 میں ہجرت کی تھی. کیا ہو گیا, کدھر بیٹھی ہو, جی جی ہسٹری پڑھنی ہے تم نے, امب کا پتہ نہیں بہن کو. تھینک جی یو میں سو تھوڑی مچ. تو اگر آپ نے 7ویں صدی اور 8ویں صدی تک جانا ہے تو آپ کو سیرت کی کتاب سے باہر نکلنا پڑے گا, ہسٹری کتاب پڑھنی پڑے گی. ہسٹری پڑھنی ہے تو ہسٹری پڑھو گی نا, سیرت تو نہیں نا پڑھنی. اچھا مجھے بتاؤ, عثمان نے اور عمر نے جو باہر اٹیکس کیے تھے اور ابو بکر نے جو حرب الردا کی تھی, یہ ساری محمد کے مرنے کے بعد ہوئی ہیں نا. جی, اور تو یہ محمد کی سیرت کی کتاب میں کیسے ہوگی؟ یہ بھائی خود سوچو, نہیں, لیکن محمد کی آپ سیرت ہے, جب محمد مر گیا تو اس کی سیرت ختم. ان کے دور میں بھی آپ ان کے دور میں جو غزوات وغیرہ ہوئے تھے, اوکے, غزوہ تبوک کا بتا دو کیوں ہوا. جاؤ, محمد مجھے پتا 1200 کلومیٹر دور جا کے غزوہ تبوک میں حملہ کرنے کیوں کیا؟ جاؤ اپنے سارے بھائی مولوی لے اس آؤ سے پہلے. پوری دنیا کے, سنو ذرا سنو, پوری دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی لے آؤ اور مجھے یہ ثابت کر دو غزوہ تبوک کیوں ہوئی تھی, ایکسپٹ اس چیز کے کہ محمد کو وہاں پہ اسلام کو بچانا تھا تلوار کی زور پہ. جاؤ لے آؤ سب. اچھا, غزوہ تبوک جو ہے نا ہوا تھا نا, وہ اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ وہاں کے لوگ آلریڈی جو ہے وہ بنا رہے تھے پلاننگ. وہاں حضور ڈن ہو اکرم گیا. صلی یہ جو پلاننگ بنا رہے تھے نا, یہ ثابت کر دو کہ پلاننگ بنا رہے تھے, ثابت کر دو. یہ کسی بھی صحیح چین آف نریشن سے ثابت کر دو. جاؤ, میں نے بہت دفعہ یہ والا کلیم سنا ہے بہت تمام سارے جو مسلمانوں کا. غزوات کی بک ہے, بہن میری تمام غزوات پہ جو بک ہے اس کو گولی مار. میں نے کہا مجھے صحیح چین کے ساتھ یہ ثابت کر دے کہ وہ پلاننگ کر چکے تھے اور فوجیں لے کے آنے والے تھے, اس لیے محمد وہاں گیا تھا. جا. پہلی بات تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی پلیز ٹھیک طریقے سے بات کر لیں. میں وہ جو آپ کیا کے مطلب, اسٹوڈنٹ اب 18 جب سال کی آپ کا بچی ہوتی آرگیومنٹ خراب ہو رہا ہے تو اب ٹھیک طریقے سے بات کرو, ابھی تک تو ایسے ہی کر رہا تھا. نہیں, یہ جا وا اس طرح کے لینگویج میں آپ سے اچھے سے نہیں بات تو کر رہی ہوں, آپ جا ٹھیک سے بھائی, بات. ٹائم ویسٹ کر رہی ہے نا ہمارے آپ کوئی اس معاملے پرسنل میں. تو کوئی چیلنج کیا آپ کو, نہیں پھینکا ہے, چیلنج. ٹھیک ہے, لیکن میں کوئی 18-20 سال کی بچی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, جو آپ کے اسٹریمز وغیرہ میں بہن آتی ہیں. میری طرف سے آپ 80 ایئرس کی ہوں, اٹ ڈزنٹ میٹر, میں 7480 سال کا ہوں, آپ پھر بھی میری بہن بیٹی لگتی ہیں. چلیں اچھا اوکے. اچھا, ریلیجن جو چھوڑ دیا, ایک مثال ہے کس انسان ہے, میں مسلمان ہوں, مجھے کوئی دوسرا ریلیجن اٹریکٹ نہیں کر رہا, کچھ بھی نہیں. اب میں بہن ایک ایک مثال یہ افریقہ میں کہانیاں کسی اور کو کروانا, یہ کہانیاں کسی اور کو کروانا, یہ ٹاپک نہیں ہے. اصل ٹاپک یہ آپ اسلام میں واپس گئی ہیں, آپ نے جو حجتیں پریزنٹ کی ہیں وہ آپ کی فلاپ ہو گئی ہیں اور آپ کے منہ کے اوپر واپس آئی ہیں. اب ٹاپک فرسٹ چینج جو نہ آپ نے کریں. بات کی سو پاکی بیسیکلی یو ڈونٹ ناپاکی ہیو کے اے حوالے سے, سنگل آرگیومنٹ کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا. صحیح بھائی میں وہی بتا رہی ہوں, میں ایک مثال افریقہ میں جا رہی ہوں, ٹھیک ہے, نہیں, مثالیں مسولے وہاں نہیں میں مانتا بہن, مثالیں کو گولی مارے. چلے مثالیں دینا میں مسالے والوں کو, ہم نہیں, ہم مولوی نہیں ہے, مثالیں نہیں لیتے. آپ کے پاس ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے, سالڈ چلیے میں آرگیومنٹ نہیں بالکل ہے کہ آپ نے ریئلٹی کی اسلام قبول بات کیوں کیا. کروں, آپ بات سنیں گے. ایک ہمارے بلاگر ہیں, یوٹیوبر ہیں, دا پاک ٹریکر,
ٹھیک ہے, وہ گئے تھے افریقہ میں, بہن میں مسلم نے ہے کیا کہا مجھے پاکستان میں. کہانیاں نہیں سننی. بھائی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہن مجھے اسلام کہانیاں چھوڑ سننی نہیں, کہانیاں ہیں وہ, کہانی تے کہانی, کہانی تے کہانی. آپ کے انجینئر محمد مرزا کہتے ہیں نا کہانی تے کہانی. بھائی جان اسلام ہے ہی کہانی تے کہانی. بھائی مجھے حجت دیں, آرگیومنٹ دیں اسلام کا. آرگومنٹ دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا ہاں جی, وہ قرآن حدیث سے دیں, تفسیر سے دیں, یہ کہانیاں نہ دیں. قرآن حدیث سے تو خیر دیکھیں, مجھے قرآن و حدیث کی اتنی نالج نہیں ہے. میں نے 8 ایئرس کی ایج میں جو ہے تو بہن پھر قرآن شریف آپ کو کمپلیٹ کیا اب تھا, پتا ہے اسلام کا, کہ آپ کہہ رہی ہیں آپ واپس اسلام میں چلی گئی. جب آپ کو قرآن حدیث کا نہیں پتا تو اسلام میں واپس کیا چیز کرنے لے کے گئی ہیں؟ کہانیاں کا مطلب ہے آپ کہانیوں کی وجہ سے گئی ہیں. نہیں, میں 2 سال تقریباً ہونے آئے ہیں, میں آپ لوگوں کو بھی سن رہی ہوں, اور ہمارے تمام جو ریفیوٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہن جو آرگومنٹس ہمیں وغیرہ کو, سنتے ہیں نا وہ اسلام میں نہیں جاتا, ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہمیں ریفیوٹ کرتے ہیں وہ آرگیومنٹ کبھی پریزنٹ نہیں کرتے. تو بہن کوئی ایک سالڈ آرگیومنٹ, ایک ٹاپک ڈسٹرائے کر دے جا, دنیا کا کوئی سا بھی 2 سال میں جو دیکھا ایک ڈسٹرائے کر دے جا. مجھے ایک بات بتا دیں آپ, اگر میں کہیں جاؤں ایسی جگہ پر جہاں کوئی رولس ریگولیشنز نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے, ایسی کچھ دنیا میں بھی کوئی نہیں جگہ نہیں ہے, اور جاؤ گے تو جا کے جو مرضی کر لینا وہاں پہ, افریقہ تو ہے. تمہارا ملک ہوگا, بنا لینا جو مرضی. نہیں, اگر میں اکیلی جا رہی ہوں, ٹھیک ہے, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بہن میں نے ہسبینڈ کے کہا ساتھ. ہے دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اٹ ڈز ناٹ میٹر جب تک آپ بلینک جگہ پہ نہیں آتی. آپ نے میٹرکس فلم دیکھی تھی؟ آپ کو کہانیوں کا بڑا شوق ہے, میں آپ کو کہانی سے سمجھاتا ہوں, شاید آپ کو سمجھ آ جائے. میٹرکس فلم دیکھی تھی آپ نے؟ میٹرکس فلم دیکھی تھی؟ اوکے. میٹرکس میں نیو کو وہ جو کالا ہے, کیا نام ہے اس کا, مجھے بھول گیا, موٹو سا گپلو سا, وہ جب اس کو میٹرکس میں لے کے جاتا ہے تو لے کے جانے سے پہلے وہ ایک وائٹ ایریا میں لے کے جاتا ہے جو کہ پریپریشن ایریا ہوتا ہے. یاد ہے؟ بہن بھاگ گئی, بہن پھر گا گئی. مورفیس, یس مورفیس, مورفیس. تھینک یو گائز. یہ تو مووی دیکھنا تو حرام ہے نا, یہ کیسے مووی دیکھ لی انہوں نے؟ ارے 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 یار, وہ دوسری طرح کی ہے نا مسلمان. کدھر بھاگ گئی؟ مورفیس, آ جائے یس گی. تھینک یو پہلے گائز. بھی اتنا دیر تک انٹرنیٹ ان کا چلا, وہی بڑی بات ہے ایڈم صاحب, ورنہ اسٹارٹنگ میں تو انٹرنیٹ چل بھی نہیں رہا تھا. کہتی ہے مجھے قرآن حدیث کا علم نہیں ہے, تو بھائی قرآن حدیث کا علم نہیں ہے تو آپ اسلام میں واپس کیسے گئی؟ ایگزیکٹلی. اصل میں کہانی جو کرنے آئی تھی وہ کہانی ہونے نہیں نہ دی میں نے. دوسرے دین دوسرے مذاہب میں بھی ہے, دوسرے مذاہب میں بھی ہے. ابے اپنے دین کا تو نے پڑھا نہیں, دوسرے مذاہب کا تجھے امب پتا ہوگا. لائک دا پرابلم از, یہ بندی آئی ہے دوسرے مذاہب کے بارے میں ٹینٹیں کرنے. پرابلم یہ ہے کہ اسے اپنے دین کا امب کا پتا نہیں ہے. سہیل صاحب مجھے بتائیں, جس کو اپنے کا نہ پتا ہو وہ دوسرے کا کیسے پڑھ لیتا ہے؟ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا حساب ہے وہ. یعنی اپنے کے بارے میں امب نہیں پتا, اپنا بچہ گو کھا رہا ہے, یہ دوسرے کا بچے کی پرواہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. دوسرے کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ بیساکھی ان لوگوں کا اسٹینڈنگ آپریٹنگ سسٹم ہے بھائی, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ سسٹم. تو یار سہیل, وہ میں بتا تھا لوگوں کو, یار دیکھو ایگزامپل جو بھی بندہ دے وہ اسی طرح کیا کہ میٹرکس میں جب وہ لے کے گیا تھا نا مورفیس اس نیو کو, تو لے کے جانے سے پہلے وہ وائٹ ایریا میں لے کے گیا تھا, وچ واز اے پریکٹس ایریا, جہاں پہ وہ کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے. تو بھائی اسلام سے باہر آؤ, پہلے اس وائٹ ایریا میں آؤ, پھر آپ کے پاس سارے مذاہب آ جائیں گے. اس ہر مذہب کو اس مذہب کے اندر سے جا کے سمجھنے کی کوشش کرو, اپنی طریقے سے ٹرانسلیشن کر کے نہیں. اسلام کو بھی ہم جب سمجھاتے ہیں تو اپنے طریقے سے نہیں سمجھاتے, آپ کی تفسیروں میں سے سمجھاتے ہیں, آپ کی حدیثوں میں سے سمجھاتے ہیں, اپنی طرف سے انٹرپریٹ نہیں کرتے. تو جب آپ کسی بھی دوسرے مذہب کو پڑھتے ہو, اس تھیالوجی کو اس تھیولوجیکلی پڑھو, اس کی تھیولوجیکلی پڑھو, کیونکہ جو بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس تھیولوجی کے حساب سے لکھی ہوئی ہیں. دین اگر آپ نے ریفیوٹ کرنا ہے تو اس تھیولوجی کو اس تھیولوجی میں سے ریفیوٹ کرو, دین دیٹ میکس اے ڈفرنس. یہ نہیں کہ آپ گیتا کی ایک آیت پکڑ رہے ہو اور اپنی مرضی سے اس کی انٹرپریٹیشن بنا کے اپنی مرضی سے دکھا رہے ہو, بائبل کی ایک آیت پکڑ رہے ہو اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن بنا کے. نہیں, یہ تمہارے آرٹیکل لکھنے والے ڈنگر کرتے ہیں ایسی حرکتیں. ریڈ دا ہول بک, understand the whole book, then refute the book. This is how it works.